وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کے میرے بلکہ ہم سب کے بہت فیوریٹ موٹیویشنل اسپیکر ہیں قاسم علی شاہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ان ڈیبیٹرز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا سچی بات ہے, میں بھی آغاز میں نا جی بولنے والے کے لیے سننا بڑا مشکل ہے اور کیونکہ ہمارا روز کا کام کہیں نہ کہیں بات چیت کرنا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن دونوں بچوں کی آواز, بیٹی کی اور بچے کی آواز اتنی شاندار تھی, بالخصوص سید عبدالحسن, بڑی خوبصورت آواز تھی. اور آپ کا جو انالیسس تھا وہ بالکل ایک پروفیشنل انالیسس تھا. اس طرح کی آواز اگر ہو تو سمجھ لیں پوری زندگی کی روٹی تو مل گئی, ٹینشن نہیں لینی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی کوالٹی سے آپ کا رزق جوڑتا ہے. بالکل ہے, میں اس پہ پورا فلسفہ ہے کہ آپ کی کوئی صلاحیت جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے آپ کے فیم میں, نام میں اور آپ کے رزق میں, کئی شکلوں میں. اور اللہ اگر آواز اچھی دے دے. میں صبح آتے ہوئے نا سن رہا اے رائے حق کے شہیدوں, جب میں یہاں پہنچ رہا تو میں نے 2 بار سنا اے رائے حق کے شہیدوں. تو اے رائے حق کے شہیدوں کے آغاز پہ حسیب خان کی آواز ہے صرف, جس وہ صرف چند جملے بولے ہوئے, اور کیا خوبصورت آواز ہے حسیب خان کی کہ اس میں آپ دیکھیں حسیب موجود نہیں ہے لیکن اس کی آواز سے باقاعدہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کہا ہے اور وہ سننا چاہیے. تو کوئی شک نہیں, بڑی شاندار. قاسم علی شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 23 مارچ کا دن بچپن میں آپ کس طرح سے مناتے تھے؟ اچھا آپ یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ دراصل ہر دن ہم بچپن میں صحیح مناتے تھے. ایسے ہی ہے. ہم عید بھی صحیح بچپن میں ہی مناتے تھے. صحیح بات ہے, عیدی بھی تبھی ملتی تھی بھائی. شب برات بھی تب صحیح مناتے تھے. ہم 23 مارچ, 14 اگست, 6 ستمبر, 25 دسمبر, یہ سب دن جتنے اچھے ہم بچپن میں مناتے تھے یا آج بچے مناتے ہیں, شاید بڑے ہو کے ہم نہیں مناتے. اس کی وجہ پھر اگین ایک بڑی اہم فلسفی ہے کہ آپ کی زندگی میں جب تک کسی چیز کے بارے میں حیرت ہوتی ہے آپ کو مزہ دیتی ہے. ایسے ہی جب آپ اسے ڈسکور کر لیتے ہیں اور مکمل جان لیتے ہیں تو پھر اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کو کچھ نیا ایڈونچر چاہیے, کچھ نئے ڈیز چاہیے ہوتے ہیں. تو کیونکہ وہ ہم نے یہ دن بڑا منایا اور 23 مارچ آج اس کی روح سے واقف ہم ہوئے. میچورٹی جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ 23 مارچ جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی کبھی 1940 میں, اس کی فلسفی کیا تھی, اس کی ڈیپتھ کیا تھی. اس کے بغیر اتنا بڑا ملک بنتا نہ, اس کے بغیر اتنا بڑا تاریخی فیصلہ نہ ہوتا, اس کے بغیر ایک سرحد کی حدود ڈیفائن نہ ہو پاتی. قاسم علی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے گمنام ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا لیکن ان کو کریڈٹ نہیں دیا جاتا؟ اچھا اس سوال, کیونکہ سب سے بڑا سوال آج کا یہی ہے کہ گمنام ہیروز جنہوں نے ترقی میں بڑا اہم رول پلے کیا, ہمیں ایک بات کو سمجھنا ہوگا کہ انسانی کمزوریوں میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان جب بھی بڑے درخت کو اور بڑے پہاڑ کو دیکھنا چاہتا ہے تو فاصلے سے دیکھ سکتا ہے. بالکل دامن میں کھڑے ہو کے, اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ اس کی بلندی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. سو یہ ٹریجڈی ہم سب انسانوں کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے وہ تمام ہیروز جنہوں نے ان 70 سالوں میں کنٹریبیوٹ کیا, جن کے بغیر شاید پاکستان نہ چلتا, یا جنہوں نے اپنی ذات کی نفی کر کے بڑا کام کیا, ہمیں انہیں کہیں نہ کہیں جگہ دینی چاہیے تھی اپنے نصاب میں, اور ہمیں کہیں نہ کہیں انہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا یہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. ہم نے کسی حد تک پذیرائی کی. ان میں ایک بڑا نام ایدی صاحب کا آتا ہے. بالکل ایدی صاحب ہماری تاریخ کے ایک وہ گمنام, میں تو گمنام اس لیے کہتا ہوں, وہ ناموری کے باوجود وہ نام نہیں انہیں ملا جو انہیں ملنا چاہیے. اور ایدی صاحب ایک وہ کمال کے کریکٹر ہیں, ایک کمال کے انسان ہیں جو ہر شخص کے لیے, جس کے پاس وسائل بڑے محدود ہیں, جس کے پاس ہے کچھ نہیں. اصل میں یاد رکھیں, کسی کی کامیابی کئیوں کو تحریک دے دیتی ہے, کسی کی کامیابی یہ بتاتی ہے کہ ممکن ہے, کئیوں کی کامیابی یہ بتا جاتی ہیں کہ دیکھو کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں سے سفر شروع کر کے آخرکار 19 توپوں کی سلامی سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اور کیا بانٹ کے جا رہے ہیں. 2 سوٹ ہیں جن پہ پیوند لگی ہوئی ہے, ایک سلیپر ہے, اور جاتے ہوئے آنکھیں بھی دے کے جا رہے ہیں کہ چلو اس سے بھی کوئی فائدہ اٹھا لے. تو اپنے لیے جینے کی بجائے دوسروں کے لیے جی کے دکھا رہے ہیں. سو ایدی ایک بہت بڑا نام ہے. دوسرا نام آ جاتا ہے حکیم سعید صاحب کا. حکیم صاحب ایک کمال کے انسان تھے. حکیم صاحب کو جتنا کسی نے جانا ان کے عشق میں گرفتار ہو گیا. میں ضرور کہوں گا آپ یوٹیوب پہ کسی جگہ پہ سرچ ضرور کیجئے کہ حکیم سعید صاحب کی کیا شخصیت تھی. ایک وقت میں اتنا اچھا لکھنے والا, ایک وقت میں گورنر ہونا, ایک وقت میں حکیم ہونا, ایک وقت میں اتنا بڑا سوشل سرکل اور پی آر, ایک وقت میں اس طرح کی ٹائم مینجمنٹ کی سکل, ایک وقت میں اکیڈمیشین ہونا,
ایک وقت میں ایک دانشور کے طور پہ ہونا، ایک وقت میں انہوں نے حال چلانا، ایک وقت میں نئی دوائیوں پہ تحقیق کرنا، یہ ایک بندے اور ایک زندگی میں ممکن نہیں ہے. ہمیں ماننا پڑے گا اللہ جن کو بڑا بناتا ہے ان کے وقت میں برکت ڈالتا ہے. ان کی ایک زندگی نہیں ہوتی، اس زندگی کی لیئرز ہوتی ہیں. اس زندگی کو جب بھی کھریدا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، تو اس پہ ریسرچ کرنے سے پتہ لگتا ہے یہ ایک فرد کئی زندگیاں گزار کے چلا گیا. تو میں حکیم سعید صاحب کو ہمیشہ کریڈٹ دوں گا. وہ پاکستان کے وہ محسن ہیں، انہوں نے پاکستان کی وہ خدمت کی، شاید ہم ان کی سیوا نہیں کر سکے، ہم ان کو وہ اسٹیچر یا وہ نام نہیں دے سکے، ہمیں ان کو وہ نام دینا چاہیے. حکیم سعید ہر پروفیشنل کے لیے کہیں نصاب میں ان کا ایک بکلیٹ ہونا چاہیے کہ وہ وقت کو کیسے منظم کرتے تھے، وہ وقت کی تنظیم کیسے کرتے تھے، تاکہ آنے والی نسل کو بھی آئیڈیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہیروز کی زندگیوں کو بھی ہمیں پڑھانا چاہیے. بالکل. جب آپ کسی ہیرو کی زندگی